ساتواں حصہ سبق نمبر 8 صدقہ فطر کا بیان۔ صدقہ فطر سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے تاکہ لغو و بےہودہ کاموں سے روزے کی طہارت ہو جائے اور ساتھ ہی غریبوں ناداروں کی عید کا سامان بھی اور روزوں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ بھی۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالی کے نصاب پر جس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ اس میں عاقل، بالغ اور مالی نامی شرط نہیں۔ نابالغ اور مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کر دینا چاہیے کہ یہی مسنون ہے، لیکن عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا تھا تو اب ادا کر دے۔ ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا تو صدقہ فطر واجب نہ ہوا، اور اگر صبح ہونے کے بعد مرا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو صدقہ فطر واجب ہے۔ مال ہلاک ہو جائے تو صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ صدقہ فطر ادا ہونے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں۔ مال ہلاک ہو جانے کے بعد بھی واجب رہے گا، ساقط نہ ہوگا، بخلاف زکوٰۃ و عشر کے کہ یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ چھوٹے بچے کا باپ صاحب نصاب ہو تو اس پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود صاحب نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ یتیم بچے کا صدقہ کس پر واجب ہے؟ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے۔ ہاں، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں۔ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ مجنون اولاد کا صدقہ کس پر ہے؟ مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ نابالغ منکوحہ لڑکی کا فطرہ کس پر ہے؟ نابالغ لڑکی جو اس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے، اس کا نکاح کر دیا اور شوہر کے یہاں اسے بھیج بھی دیا تو کسی پر اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، نہ شوہر پر نہ باپ پر۔ اور اگر قابل خدمت نہیں یا شوہر کے یہاں اسے بھیجا نہیں تو بدستور باپ پر ہے۔ پھر یہ سب اس وقت ہے کہ لڑکی خود مالی کے نصاب نہ ہو، ورنہ بہرحال اس کا صدقہ فطر اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا فطرہ آدمی پر ہے یا نہیں؟ اپنی بیوی اور عاقل بالغ اولاد کا فطرہ اس کے ذمے نہیں، اگرچہ اپائج ہو، اگرچہ اس کے مصارف اس کے ذمے ہوں۔ اہل و عیال کا فطرہ ادا کر دیا جائے تو ادا ہوگا یا نہیں؟ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کی اجازت لیے بغیر ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطے کہ اولاً اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کا نفقہ، کھانا پینا، کپڑا وغیرہ اس کے ذمے ہو، اور نہ اولاد کی طرف سے بلا اذن ادا نہ ہوگا، عورت کا ہو جائے گا۔ اور عورت نے اگر شوہر کا فطرہ بغیر حکم ادا کر دیا تو ادا نہ ہوا۔ ماں باپ کا فطرہ اولاد پر ہے یا نہیں؟ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمے نہیں، اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے: گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا، کھجور یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا۔ سا کا وزن کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط جس میں فقیروں کا نفع زیادہ ہے یہ ہے کہ سا لیا جائے جو کا اور اس کے وزن کے گیہوں دیے جائیں۔ اس طرح جو کے سا میں گیہوں کے 351 روپے بھر آتے ہیں تو نصف سا 175 روپے 8 آنے بھر ہوا۔
یعنی عام طور پر مروج سیر کے حساب سے سا تقریباً 4.5 سیر کا اور نصف سا 2.25 سیر کا راہ خدا میں زیادہ جائے تو اس میں اپنا بھی اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اعشاری نظام میں صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو 41 گرام ہے۔ فطرہ میں وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ ان 4 چیزوں یعنی گیہوں، جو، کھجور اور منقع سے فطرہ ادا کیا جائے تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں، وزن کا اعتبار ہے۔ مثلا آدھا سا عمدہ جو جن کی قیمت 1 سا معمولی جو کے برابر ہے، یا چوتھائی سا کھرے گیہوں جو قیمت میں آدھے سا عام گیہوں کے برابر ہیں، فطرے میں ادا کر دیے، یہ ناجائز ہے۔ جتنا دیا اتنا ہی ادا ہوا، باقی اس کے ذمہ باقی ہے، ادا کرے۔ فطرہ میں آدھے گیہوں آدھے جوں دیے جائیں تو درست ہے یا نہیں، یا ہر ایک کا وزن ہی دینا پڑے گا؟ نصف سا جو اور چہارم سا گیہوں دے، یا نصف سا جو اور نصف سا کھجور تو یہ بھی جائز ہے۔ گیہوں اور جو ملے ہوں تو وزن میں کس کا اعتبار ہوگا؟ ان میں سے جو مقدار میں زیادہ ہو اسی کا لحاظ ہوگا۔ مثلا گیہوں زیادہ ہے تو نصف سا دے ورنہ 1 سا۔ مقررہ وزن کی قیمت فطرہ میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ گیہوں اور جو وغیرہ کی قیمت لگا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر خراب گیہوں اور جو کی قیمت دی تو اچھے کی قیمت سے جو کمی پڑے پوری کرے۔ چاول، جوار، باجرہ وغیرہ دوسرے غلے فطرہ میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی اور غلہ یا کوئی اور چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو، خواہ وزن میں وہ چیز مثلا چاول نصف سا ہو یا زیادہ یا کم، یعنی مثلا نصف سا گندم کی قیمت میں جتنے چاول آئیں گے اتنے دیے جائیں گے۔ صدقہ فطر میں تملیک فقیر شرط ہے یا نہیں؟ صدقہ فطر میں بھی مسلمان فقیر یعنی مستحق زکوٰۃ کو مال کا مالک کر دینا بے شک شرط ہے، اور اس میں تملیک کے بعد اس کو اختیار ہے جہاں چاہے صرف کرے، جیسا کہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ صدقہ فطر کا مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر کا مقدم کرنا یعنی پیش کی ادا کر دینا جائز ہے، جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرنا ہے، اگرچہ رمضان سے پیشتر بلکہ 1-2 سال پیشتر۔ ایک شخص کا فطرہ چند افراد کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا تب بھی جائز ہے۔ چند فطرے ایک مسکین کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے، اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہے؟ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے، سوا عامل کے کہ اس کے لیے زکوٰۃ بھی فطرہ نہیں۔ صاحب نصاب کو فطرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح صاحب نصاب کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، یوں ہی صاحب نصاب اگرچہ امام مسجد ہو، اسے کوئی صدقہ واجبہ مثلا یہی صدقہ فطر لینا جائز نہیں، حرام ہے، اور اس کے دیے سے نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ فطرہ۔ دینی طالب علم کو فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دینا کیا معنی؟ اس میں اور زیادہ ثواب کی امید ہے کہ دوسروں کو دینے میں 1 کے 10 ہیں تو طالب علم دین کی اعانت میں کم از کم 1 کے 700، خصوصاً جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو علم دین پڑھنا چھوڑ دے گا یا معاذ اللہ بد مذہبوں کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ الحمدللہ، یہاں پر 7ویں حصے کا اختتام ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وابنیہ وحزبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔